کام سے. تو مجھے کرکٹ کا بہت شوق تھا. لوگ کہتے تھے کہ آپ ایک بلاگ بنا سکتے ہو, اس پہ اپنا کانٹینٹ جو ہے وہ ڈال کر پھر آپ گوگل ایڈ سینس سے پیسے کما سکتے ہو. اور ان دنوں جو ہے یہ گوگل ایڈ سینس کا بہت چرچا تھا. تو میں نے ایک بلاگ سٹارٹ کیا اور یہ مارچ 2010 کی بات ہے. اور اسی پر مجھے گوگل ایڈ سینس کا اکاؤنٹ ملا دو تین مہینے کے اندر. اور اپنی پہلی جو میری انٹرنیٹ کی ارننگ ہے $117 کی گوگل ایڈ سینس سے. اور وہ $117 ایک ایسی ارننگ ہے جو بالکل انبلیویبل ہے. وہ ایسے کہ جب تک وہ پیسے مجھے ملے نہیں تھے مجھے خود اس کے اوپر یقین نہیں تھا کہ انٹرنیٹ سے آپ پیسے کما سکتے ہیں. اور جو میرے بہت سارے ٹیچرز تھے جنہوں نے مجھے کمپیوٹر سکھایا تھا, میں نے آپ کو کہا کہ میری اکیڈمک کوالیفیکیشن تو نہیں ہے, لیکن یہ اینڈ ٹائم پہ 2009 اور 10 اور اس کے بعد سے میں کمپیوٹر کے کورسز سیکھتا رہا ہوں بہت سارے ٹیچر سے. تو میرے ٹیچر جو ہے وہ بھی اس کے اوپر بلیو نہیں کر رہے تھے کہ آپ پیسے کما سکتے ہیں. تو یہ پیسے لینے کے لیے میں ایک نیشنل بینک کے برانچ گیا جو آئی چندری گڑھ روڈ پر ہے. اور وہاں پہ یعنی کہ میں اتنا شرمیلا تھا اور اتنے مسئلے تھے میرے ساتھ, وہ جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ ان ایجوکیٹڈ بندے کے ساتھ ہوتا ہے کیونکہ اس سے بات نہیں ہو پا رہی ہوتی ہے. تو وہ جو بینک تھا اس کے جو شیشے تھے اس کے اندر بہت ساتھ ٹائم تک میں دیکھتا رہا. کبھی سوچتا تھا کہ یار اندر جاؤں, کبھی سوچتا تھا کہ نہ جاؤں. بس آخر کار جب مجھے پتہ چلا کہ ابھی آدھا گھنٹہ رہ گیا ہے بینک بند ہونے میں, تو میں مجبوراً مجھے جانا پڑا اندر. اور اندر جا کے وہاں پہ میں نے کہا یار میری پیمنٹ آئی ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا اچھا ویسٹرن یونین سے آئی ہے؟ میں نے کہا یس. تو انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے یہ فارم فل کر دیں. اب فارم میری انگلش تو مجھے آتی نہیں تھی کہ میں اس کو فل کرتا اس فارم کو. تو میں وہاں کھڑا رہا, ایک بندہ تھا جو کہ کوئی اور فارم فل کر رہا تھا کسی چیز کا. اس سے میں نے کہا یار یہ فارم آپ فل کر دو. اس نے کہا یار میرے پاس ٹائم نہیں ہے. تو پھر ایک بینک کا ہی ایک بندہ تھا, اس نے کہا اس سے کہو. تو اس کو میں نے کہا, اس نے فارم فل کر دیا. جب پھر فارم فل کر رہا تھا وہ دوسروں کا, تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ پیمنٹ کس نے سینڈ کی ہے. تو اس نے جب دیکھا, اس نے کہا کس نے؟ میں نے کہا گوگل. تو اچھا میں جو ہے وہ میں سادہ جو کپڑے ہوتے ہیں اس میں شلوار قمیض جو ہے پہن کے میں وہاں گیا تھا. اور بالکل وہ جو ٹائپیکل پٹھان ہوتا ہے نا اس طرح. دوسرا ہے میں تھوڑا سا نروس بھی ہو رہا ہوں یہ اتنے بڑے کراؤڈ کے سامنے. تو اس چیز کو بھی آپ تھوڑا سا وہ کریں, یہ نہ کریں کہ اگر میرے ہاتھ پاؤں ہل رہے ہیں تو آپ اس کا مذاق اڑائیں یا کوئی اس طرح. تھینک یو. تو ہاں, تو بیسکلی اس نے جب دیکھا کہ یہ ٹائپیکل پٹھان گوگل کا, جب اس نے دیکھا کہ یار گوگل اور یہ ٹائپیکل پٹھان کوئی کنڈکٹر لگ رہا ہے کسی بس کا, تو وہ پریشان ہو گیا کہ مطلب یہ what the hell, مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے. بہرحال وہ اسی چیز کے اوپر جو ہے مجھے 5-10 منٹ تک دیکھتا رہا اور بحث کرتا رہا کہ آپ کے پاس گوگل سے پیسے کیسے آ سکتے ہیں, مطلب I can't believe it. تو پھر کر کے اس نے وہ کر دیا. اور پھر ایک لڑکی نے مجھے وہ پیسے دیے. اس وقت پاکستانی کرنسی کی ویلیو جو ہے وہ تھوڑی اچھی تھی. تو یہ $117 کی اس وقت 9,933 روپے بنے تھے, جو کہ مجھے یاد ہے کیونکہ جیسے رافع بھائی نے کہا پہلی ارننگ جو ہے وہ آپ کبھی نہیں بھول سکتے, وہ ہمیشہ آپ کے میموری میں جو ہے وہ سیو ہوتا ہے. پھر یہ ہوا کہ اس وقت میں نے سرچ کرتا رہتا تھا گوگل وغیرہ کے اوپر. اور پہلے ہی 2-3-4 مہینے کے اندر مجھے پتا چلا کہ آپ کو انٹرنیٹ کے اوپر سکسیزفل ہونا ہے یا آگے جانا ہے تو آپ کی انگلش اسٹرانگ ہونی چاہیے. اکیڈمک کوالیفیکیشن تو میری تھی نہیں, تو اس چیز کا تو نہ میرے اوپر اتنا پریشر تھا کہ یہ میتھ ہے اور یہ ہے وہ ہے, کون سے سبجیکٹ میں جانا ہے. تو لیکن آن لائن کا مجھے پتا چلا کہ انگلش آپ کی اسٹرانگ ہونی چاہیے. تو میں نے فوری طور پر انگلش کے اوپر بہت زیادہ جو ہے اپنا فوکس رکھا اور میں نے لرننگ اسٹارٹ کی. تو پھر یہ ہوا کہ 2011 تک جو ہے 1 سال کے اندر میں نے انگلش کو بہت اچھا کر لیا تھا. اور میں ان دنوں پہ نچ بلاگز بناتا تھا. نچ بلاگ یعنی ایک خاص ٹاپک کے اوپر آپ ایک بلاگ بناتے ہیں ایک خاص ٹاپک کے اوپر اور اس کو رینک کرتے ہیں گوگل میں. اور ان دنوں SEO جو تھا وہ ایسا تھا کہ بہت ایزی تھا. آپ کو کی ورڈز وغیرہ سے بیک لنکس بھی آپ کو مل جاتے تھے, کی ورڈز وغیرہ سے ہی آپ کا کام چل جاتا تھا کیونکہ ٹاپک بہت زیادہ تھے جس پر لوگوں نے کام نہیں کیا تھا. اور نچ بلاگز کے لیے آپ کو بہت سارے ٹاپک مل جاتے تھے. گوگل نے اصل جو زور لوگوں کو دکھا ہے وہ اس کی پانڈا کے آپڈیٹ کے بعد. SEO کا آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے نام سنا ہوگا. تو یہ کہ اس وقت جب میں نچ بلاگز بناتا تھا تو وہ بہت تیزی سے رینک ہو جاتے تھے. اور اپنی انگلش کے اوپر میں نے سارا فوکس رکھا تھا. آپ یہ کہہ سکتے کہ میں 4-5 گھنٹے ڈیلی انسٹیٹیوٹس بھی جاتا تھا اور انٹرنیٹ کے اوپر بھی آرٹیکلز ریڈ کرتا تھا. سمجھ نہیں آتا تھا تو
iJunoon.com ایک انگلش ٹو اردو ڈائریکٹری ہے، وہاں سے کرتا تھا، گوگل ٹرانسلیٹر یوز کرتا، کسی طریقے سے میں یہ کرتا تھا کہ مطلب اپنی انگلش امپروو کروں. تو اس کا یہ فائدہ ہوا کہ اپنے میرے جو میں بلاگنگ کرتا تھا چھوٹے چھوٹے انگلش بلاگز بنا کے 2011 یعنی 1.5 سال کے اندر میری $1,000 سے ارننگ اوپر چلی گئی پر منتھ. تو $1,000 ارننگ 2011 تک ہوئی. تو پھر اس کے بعد گوگل نے ایک اپڈیٹ نکالا پانڈا کے نام سے، جس نے بہت سارے میرے بلاگز کو وہ کر دیا، افیکٹ کیا بیڈلی، اور میرا جو ریونیو تھا وہ 60 سے 70% ایک دم نیچے آیا. تو اس کے بعد مجھے وہ چونکہ انگلش میں میری اچھی ہو گئی تھی تھوڑی، تو میں نے کہا کہ ابھی کوئی آپ کو اگر کام کرنا ہے تو سیریسلی اور صحیح طریقے سے آپ کو کام کرنا پڑے گا. اس کے بعد یہ کہ میں نے یہ سائٹ بنائی onlineustad.com، یہ میں نے بنائی، اور یوٹیوب چینل بنایا، میں نے ویڈیوز بنانا سٹارٹ کی، آرٹیکلز میں لکھتا تھا پھر صحیح طریقے سے، مطلب ہے کہ فوکس کر کے، کیونکہ انگلش میری تھوڑی بہتر ہو گئی. اور پھر یہ ہوا کہ وہ میری ویب سائٹ جو کہ اردو ٹیوٹوریلز کے حوالے سے میں نے بنائی تھی وہ بہت تیزی سے مشہور ہو گئی. اور چونکہ وہ سائٹ مشہور ہو گئی تو میں بھی اس کے ساتھ مشہور ہو گیا پاکستان کے اندر اور انڈیا کے اندر. اور یہ کہ وہ چلنے لگی سائٹ، پھر یوٹیوب کا چینل بھی بہت آگے بڑھا. پھر میں نے 1 سال بعد 2012 میں انگلش ٹیوٹوریلز کے لیے جو ہے وہ بنایا، دوسرا بلاگ بنایا جس کا ایڈریس آپ کے سامنے ہے onlinetutoring.com. اور اس دوران میں اپنی انگلش جو ہے وہ امپروو کرتا رہا، اپنی اسکلز میں امپروو کرتا رہا، مارکیٹنگ کے اسکلز، SEO کے اسکلز اور جو بھی چیزیں تھیں، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ جتنا آپ آگے جائیں گے اتنا سخت ہوتا جائے گا. اور پھر یہ ہوا کہ 2013 میں چونکہ میں نے پیسے کمانا شروع کر دیے تھے، تو 2013 میں نے یونائٹڈ عرب ایمریٹس UAE کو وزٹ کیا، جو کہ پاکستان سے باہر میرا پہلا وزٹ تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جب میں یہ سارے کام کرتا تھا، یعنی بریانی بیچنا، یہ وہ اپنے جو چھوٹے چھوٹے کام تھا، اس وقت یعنی لوگ بولتے ہیں نا خواب میں نے یہ چیز دیکھی، تو اس وقت میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میں پاکستان سے بھی باہر جا پاؤں گا. یعنی یہ بالکل اگر اس وقت میں کسی کو بولتا، اس وقت اگر میں کسی کو بولتا کہ میں پاکستان سے باہر جا رہا ہوں، جو کہ میں نے 1-2 بندوں کو بولا بھی تھا ایسے مذاق میں، سیریسلی نہیں بولا تھا، لیکن اگر میں سیریسلی کسی کو بولتا کہ یہ چیز ہوگا تو وہ ہنستے بھی اور ساتھ میں ہو سکتے مجھے میری پٹائی بھی کرتے کہ یار آپ مطلب ہے کہ مہینے کے کوئی 4-5 ہزار روپے نہیں کماتے ہو، 10,000 روپے جمع نہیں کر سکتے، اور وہ اپنے فیملی کی اتنی ایشوز اور اتنے سارے، اور آپ دبئی کی اور وہاں کی باتیں کر رہے ہو، تو اٹس انبلیویبل. لیکن ابھی اس وقت جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میں کوئی 13 بار انٹرنیشنل ٹریول کر چکا ہوں، انکلوڈنگ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. تو اس کے بعد جو پھر ٹریولنگ کا مجھے بڑا شوق ہے، کیونکہ اس سے انسان کو بہت لرننگ ہوتی ہے، اور جتنے میں نے باہر کی کنٹریز میں گیا ہوں اس سے جتنی لرننگ مجھے ہوئی ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی اور چیز سے ہوئی ہوگی. تو اس میں بیچ میں ایک ٹپ میں آپ کو دوں گا کہ آپ میں سے کوئی بھی بندہ اگر افورڈ کر سکتا نہیں کر سکتا کسی سے ادھار لے کر لازمی پاکستان سے باہر 1-2 بار جائیں آپ، تو اس سے آپ کی بہت زیادہ لرننگ ہوگی، آپ کے مائنڈ بہت زیادہ چینج ہوگا. کیونکہ یہاں پہ ایسا ہوتا ہے نا جیسے کہ آپ باکس کے اندر سوچ رہے ہوتے ہو. اچھا پھر یہ ہوا کہ 2014 کے اندر جو ہے میں نے کلائنٹس کو سروسز آفر کرنا شروع کی، جو فری لانسنگ وغیرہ اور اس طرح کی بہت سارے فری لانسنگ بھی میں نے بہت کی ہے، مطلب بہت سارے کلائنٹس کے ساتھ میں نے کام کیا ہے USA اور UAE اور کینیڈا وغیرہ سے. دا ٹرننگ پوائنٹ، اچھا یہ تو ایسا تھا کہ جو 2010 11 12 13 اس میں ٹھیک ہے میں انگلش بھی امپروو کرتا رہا اور یہ چیزیں ہوئی، لیکن یہ کہ ارننگ جو ہے وہ 50,000 60,000 ہلو 1.5 لاکھ، مطلب یہ 1 لاکھ 1.5 لاکھ یہ منتھلی ارننگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور اچھی ارننگ تھی، مطلب ہے کہ آپ ایک ایسے بندے ہو جو اگر آپ محنت مزدوری کر کے اگر 15-20 ہزار روپے کماتے ہو تو اس کے مقابلے میں 1 لاکھ روپے تو بڑی بات ہے. اور ہمارے لیے بالکل وہ بڑی بات تھی، اور ہمارے جو وہ ہوتے تو وہ بہت اچھا تھا، مطلب سارا کچھ صحیح چل رہا تھا. لیکن چونکہ میں نے جب 1-2 جگہوں کو وزٹ کیا اور آگے پیچھے جب میری نالج بھی بڑھی تو میرا جو ذہن ہے وہ پھیلنا شروع ہوا. اس نے تو بگ پکچر کے بارے میں سوچنا شروع کیا کہ بگ پکچر کیا ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ بگ پکچر انٹرنیٹ کے اوپر یہ ہے کہ انٹرنیٹ ایک سمندر ہے، اس میں سے جتنا پانی، یعنی میں پہلے بھی ایک بات کرتا رہا ہوں اور آج دوبارہ کروں گا کہ دنیا کے اندر جتنی بھی دولت ہے، یعنی منی، پیسے،
اس میں سے آدھا پیسہ انٹرنیٹ کے اوپر ہے. تو اس میں سے آپ اپنے سکلز کے حساب سے, اپنے نالج کے حساب سے, اپنی جو جتنی کیپیبلٹی ہے اس حساب سے آپ جتنا پیسہ وہاں سے بالکل لیگلی اپنی محنت کے حساب سے وہ کر سکتے, وہ کرنا چاہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں. مطلب انٹرنیٹ کے اوپر اتنی زیادہ وہ ہے. تو ان چیزوں کا جب مجھے پتہ چلا تو پھر اس میں یہ ٹرننگ پوائنٹ آیا, اور ٹرننگ پوائنٹ آیا بیسیکلی 2014 میں, 2014 کے اندر. اس میں یہ ہوا کہ میں نے udemy.com کے نام سے ایک ویب سائٹ ہے, اس کو میں نے جوائن کیا. بیسکلی چونکہ میں نے ٹیچنگ کی ہے, اور ٹیچنگ کا مجھے بہت زیادہ شوق تھا شروع سے, جب سے میں آیا اور میں نے جب سے اسٹارٹ کیا ہے. تو ایک ویب سائٹ ہے udemy.com کی جانب سے, .com کے نام سے. تو اس پر آپ کیا کر سکتے ہیں, آپ کورس کریٹ کر سکتے ہیں اور اس کو سیل کر سکتے ہیں ورلڈ وائڈ. اور دوسری بات یہ کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے پاپولر پلیٹ فارم ہے ای لرننگ کے حوالے سے. انٹرنیٹ کے اوپر اگر آپ لرننگ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو کسی بھی ٹاپک پہ کسی بھی قسم کا کورس مل جائے گا, اور کسی بھی ٹاپک پہ آپ کو درجنوں کورسز مل جائیں گے, اور بہت ہائی کوالٹی کے کورسز. تو اس کو میں نے 2013 میں جوائن کیا تھا, لیکن لرننگ پرپس کے لیے, کیونکہ میں لرننگ کرنا چاہتا تھا. میں چاہتا تھا کہ جتنی زیادہ لرننگ ہو اتنا اچھا ہے. تو یہ کہ میں لرننگ کرتا تھا, کبھی فری کورسز, کبھی کوئی کورس بائی کر لیا اپنے مقصد کا, SEO کے حوالے سے, مارکیٹنگ کے حوالے سے, یہ وہ کرتے کرتے پھر 2014 میں مجھے خیال آیا کہ میری ابھی انگلش اتنی اچھی ہو گئی ہے کہ I can speak and I can make people understand, and I can talk and I can teach actually, because teaching is my passion and I'm already doing this in Urdu, so why not try this. تو 2014 کے اندر میں نے ایک ٹیسٹنگ کورس بنایا Udemy کے لیے, اور وہ ٹیسٹنگ کورس جب میں نے بنایا تو اس میں مجھے لرننگ ہوئی کہ Udemy پلیٹ فارم کو کیسے آپ یوز کر سکتے ہیں. اور پھر میں نے وہاں پہ اپنے کورسز بنائے ویب ڈیولپمنٹ کے بارے میں, مارکیٹنگ کے بارے میں, ہاؤ ٹو میک منی اور SEO اور اس طرح کی ٹاپکس کے اوپر میں نے کورسز بنائے. اور چونکہ پلیٹ فارم بھی نیا جو ہے وہ مشہور ہوا تھا اور بہت زیادہ مارکیٹنگ وہ لوگ کر رہے تھے, تو میرے کورسز کو اتنا پروموٹ کیا انہوں نے. اور چونکہ میں نے چھوٹے چھوٹے سولوشنز دیے تھے ویب ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, SEO کے اندر, تو مجھے پتا تھا کہ مارکیٹ میں لوگ کیا ڈھونڈ رہے ہیں. اس حوالے سے میں نے چھوٹے چھوٹے سولوشنز دے کے ان پہ کورسز بنائے, وہ میں نے آگے کی, تو لوگوں نے بڑا اچھا فیڈ بیک دیا. تو مارکیٹ پلیس نے کیا کیا کہ ان کو پروموٹ کر دیا, پیسے خرچ کر دیے. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دوسرے جو اس سے ملتے جلتے پلیٹ فارمس تھے انہوں نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا. انہوں نے کہا کہ یار آپ کا کورس یہاں پہ پاپولر ہے, تو آپ کا کورس ہم اپنی بھی اس پہ ڈالنا چاہتے ہیں ویب سائٹ پہ. جیسے میں نے وہاں پہ لکھا ہوا ہے اسٹیک اسکلز اور skillshare.com, تو ان پہ بھی میرا کورس پبلش ہوا. اور ان سب کا نتیجہ یہ ہوا کہ پچھلے سال 2015 کے اندر میں نے $1 لاکھ کمائے آن لائن ٹیچنگ سے, صرف کورسز سے, جو پاکستانی 1 کروڑ روپیہ بنتا ہے 1 سال کے اندر. یعنی پاکستانی 1 کروڑ روپیہ 1 سال کے اندر, اور وہ بھی کوئی پچھلی صدی میں نہیں, یہ پچھلے سال 2015 کے اندر. اور پھر یہ ہوا کہ میں Udemy کی جو ٹاپ 100 انسٹرکٹرز ہیں, ٹاپ 100 ٹیچرز دنیا میں, اس میں 40,000 ٹیچرز ہیں ساری دنیا میں سے, اور میں اس میں ٹاپ 100 ٹیچرز میں آیا. یہ ٹاپ 100 ٹیچرز میں میرا نام آیا. اور اسی حساب سے پھر یہ ہوا کہ مجھے ان کی انوگرل یعنی پہلی جو ہے انسٹرکٹرز کی کانفرنس تھی سین فرانسسکو USA کے اندر, اس میں مجھے انوائٹ کیا. اور اسی سال جون کے اندر میں وہاں گیا اور اس میں نے اٹینڈ کیا, اور Udemy کی جو CEO ہے ان سے ملا, فاؤنڈر ہے ان سے ملا, اور دنیا بھر سے آئے ہوئے انسٹرکٹر سے ملا. اور پاکستان سے میں واحد انسٹرکٹر تھا جس نے اس کو اٹینڈ کیا, اس جو کانفرنس ہے. تو وہاں میری بڑی اچھی جو ہے وہ ان سے انٹریکشن ہوئی لوگوں سے, اور بہت کچھ سیکھا میں نے. پہلے تو میں نے جو اپلائی کیا تھا اور جو مجھے وہ تھا کہ میں اس کانفرنس میں جاؤں, میرا تو کانفرنس سے اتنا کوئی لینا دینا نہیں تھا. میرے ذہن میں تھا کہ میں USA وزٹ کرنا ہے کسی بھی طریقے سے, ٹھیک ہے, میرا ذہن یہ تھا. لیکن جب میں نے اٹینڈ کیا, اور 2 دن کی کانفرنس تھی, اس کو جب میں نے اٹینڈ کیا اور لوگوں سے باتیں ہوئی, اور جو انہوں نے جو پریزنٹ کیا تھا, جس طرح آرگنائز کیا تھا, تو انبلیویبل. یعنی کہ ہم یہاں پاکستان میں یہ ایونٹس دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی کانفرنس میں شرکت کرتے ہیں, وہ ہمیں بڑا, لیکن وہاں پہ جو میں نے دیکھا جو لیول تھا پروفیشنلزم کا, تو وہ میں نے کہا کہ یار اگر یہ پاکستان میں ہوتا تو 2 کروڑ روپے خرچ کر کے بھی یہ لرننگ مجھے نہیں مل سکتی تھی, لیکن وہاں فری آف کاسٹ مل گئی. تو پھر یہ ہوا کہ اچھا, ان سب کا فائدہ یہ ہوا کہ میں نے گلشن اقبال کے اندر ایک 7 ملین پاکستانی روپیز کا ایک اپنا اپارٹمنٹ
وہ کیا پرچیز کیا اپنے فیملی کے لیے. اس سے پہلے بھی میں نے ایک گھر اپنے ارننگ سے جو ہے پرچیز کیا تھا. اس کے بعد یہ دوسرا گھر میں نے پرچیز کیا, اور 2016 کے اندر ہی میں نے اپنی, چونکہ کام تو میں کرتا رہا تھا, وہ تو چل رہا تھا آن لائن ارننگ, لیکن میں نے اپنی پہلی کمپنی جو ہے ولی ویب سولوشنز کے نام سے رجسٹر کر لی ہے, جو کہ ایک رجسٹرڈ کمپنی ہے اور چیمبر آف کامرس کے اندر لسٹڈ ہے, اور اس کے پاس سارے جو بھی قانونی چیزیں ہیں, ایون کہ کاپی رائٹس کی سرٹیفکیٹس تک, وہ ساری چیزیں جو ہے ہم نے اس کی ہوئی ہے. تو وہ میری پہلی کمپنی ہے, اور پچھلے 2 سال میں نے کوئی 20 سے اوپر لوگوں کو ہائر بھی کیا ہوگا جنہوں نے میرے لیے کام کیا ہے, اور ان میں سے کچھ یہاں پہ موجود بھی ہیں جیسے کہ زہیب صاحب ہیں. تو لیکن ہمیشہ دیکھو, اب یہ میں اینڈ کی طرف جا رہا ہوں, اس کو میں کنکلوڈ کر رہا ہوں. اس اسٹوری سے آپ کو یہ وہ ہو رہا ہے کہ ایک تو دیکھو, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے ایجوکیشن حاصل نہیں کی, اسکول نہیں کیا, کالج نہیں کیا تو بڑا فخر ہے میں تمہیں, نہیں, یہ میری مجبوری, میں مجبوری سے نہیں جا سکتا, مطلب یہ کوئی فیملی ایشوز یا کوئی بھی چیز اس کی وجہ سے نا. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ایجوکیشن آپ نے حاصل کی تو آپ کا وہ جو ہے یوز لیس ہے, نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے ایجوکیشن حاصل کی ہے, اس پہ جو ہے آپ لکی ہو. میں تو یہ کہتا ہوں آپ لکی ہو کہ آپ ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں. اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں چینج اس وقت آئے گا جب پاکستان کی تمام آبادی, خواتین و حضرات سب گریجویٹ ہو, یعنی کہ تب پاکستان میں وہ چینج آ سکتا ہے. ابھی یہ لوگ کہہ رہے ہیں عمران خان چینج لے کر آئے گا, وہ لے کر آئے گا, وہ اس کو میں نہیں مانتا. میں تب مانتا ہوں کہ پاکستانی سارے ایجوکیٹڈ ہو جائے, سارے کام کرے, سب کام کرے, اپنا اپنا حصہ ڈالے, تو تب یہ چیز ہو سکتی ہے. تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ جب اس طرح بغیر ایجوکیشن کی ہم یہ چیزیں اچیو کر سکتے ہیں, مجھے پیشن تھا, مجھے پتا تھا کہ یار یہ محنت جو ہے رنگ لائے گی, تو اگر میں کر سکتا ہوں تو آپ بھی کر سکتے ہیں, بالکل آپ مجھ سے ڈبل کر سکتے ہیں. میں نے جو کچھ کیا یہ از نتھنگ, یعنی کہ آپ اس سے بہت آگے جا سکتے ہیں, اس سے ڈبل ٹرپل کر سکتے ہیں. یہ میرا ماننا ہے, اور یہ پاسبل ہے, کیونکہ ڈیجیٹل ورلڈ, انٹرنیٹ کی دنیا میں, اور یہ جو ورلڈ جس میں ہم رہ رہے ہیں, اس میں اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہے, بہت حد سے زیادہ, اور آپ کی گھر میں ہے, آپ کی کمپیوٹر کے اندر ہے, اگر آپ انٹرنیٹ کو صحیح طریقے سے یوز کرتے ہیں تو بیسکلی کامیابی سے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ میں کامیاب ہوں اور یہ کامیابی ہے اور یہ سارا کچھ ہے. تو کامیابی کا پیمانہ کیا ہے؟ بہت سارے لوگ جو ہے کامیابی کو مختلف نظر سے دیکھتے ہیں. میری نظر میں کامیابی یہ نہیں کہ آپ نے کچھ پیسے کما لیے تھوڑے سے اور اگر پیسے آ گئے ہیں یا آپ تھوڑے مشہور ہو گئے ہیں, نہیں. میری نظر میں کامیابی ایک مسلسل اسٹرگل, ہمت, اور اس اسٹرگل اور ہمت کو برقرار رکھنے کا, اور کامیابی سیٹسفیکشن کا نام ہے. اگر آپ اپنی لائف سے مطمئن ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اتنا کچھ کر لیا ہے جو آپ کو کرنا چاہیے تھا, تو وہ میرے خیال سے کامیابی ہے. اور وہ اسٹرگل اور وہ اس کامیابی کو مینٹین رکھنا اسی حساب سے جیسے آپ نے جس سال میں یا جس دن سے کامیابی حاصل کی, اسی حساب سے اس کو مینٹین رکھنا, اور اتنی ہی پیشن کے ساتھ میں اس کو کامیابی کہتا ہوں. یہ نہیں کہ ایک دن آپ نے کامیابی حاصل کر لی اور پھر 10 سال تک اس کی گن گاتے رہے ہو کہ میں یہ کیا, یہ نہیں. وہ جو آپ نے کیا وہ گزر گیا, اب نیکسٹ بتاؤ, نیکسٹ کیا کرنے والے ہو. کامیابی میں اس چیز کو کہتا ہوں کہ آپ ایک چیز کمپلیٹ کرو, ایک پروجیکٹ کمپلیٹ کرو, آپ کے ذہن میں پہلے سے ہو کہ نیکسٹ پروجیکٹ یہ ہوگا اور یہ ہو کے رہے گا, یعنی کہ سونا نہیں ہے میں نے. تو اس چیز کو میں کامیابی کہتا ہوں. اور سیٹسفیکشن, اگر سیٹسفیکشن نہیں ہے تو آپ کامیاب نہیں ہو. تو اس سے تو یہ ہمیں وہ پڑتا ہے پتہ. دوسرا, ابھی یہ یوڈیمی کے سی ای او ہیں, جو میں ابھی USA گیا تھا تو ان سے میری 1-1.5 گھنٹے بات ہوئی فیس ٹو فیس. سی ای او, چیف ایگزیکٹو آفیسر, یوڈیمی ایک کمپنی جو کہ بلینز آف ڈالرز کمپنی ہے, اس کی سی ای او ہے یہ. اور اس کے فاؤنڈر سے میں ملا جس نے اس کو بنایا تھا. ایک اسٹارٹ اپ ہے, بیسکلی سیلیکون ویلی کی اسٹارٹ اپ ہے. سیلیکون ویلی ایک بہت بڑا جو ہے وہ ٹیک انکیوبیٹر ہے وہاں پہ سین فرانسسکو کے اندر, USA کے اندر. تو ان سے میری بڑی بات ہوئی یوڈیمی کے حوالے سے. پاکستان کے کچھ پیمنٹس کے ایشو تھے, جو پاکستان سے انسٹرکٹرز اس میں کام کرتے ہیں, ان کی ایشوز تھے, وہ میں نے ڈسکس کیے. پیمنٹ ایشوز تھے کیونکہ وہ صرف پے پال کو ایکسیپٹ کرتا ہے اور باقی چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتا, باقی پیمنٹ میتھڈس کو. تو ان سے میں نے ڈسکس کیا, میں نے کہا آپ کائنڈلی جو ہے پاکستان اور اس طرح کی کنٹریز کے لیے دوسرے پیمنٹ سولوشنز بھی نکالے, پیڈیر وغیرہ کا میں نے ان سے کہا. اور بڑی اچھی بات ہے, اور ان سے لرننگ ہوئی. یہ وہ گوگل کا آفس ہے
اس کے اندر میں یہ میں نے تصویر لی ہے ماؤنٹین ویو کیلیفورنیا کے اندر. وہ گوگل جس نے مجھے پہلی ارننگ دی تھی $117 کی, اور اس کے بعد ہم نے بہت ساری اس کی بہت فائدے ہم نے لی ہیں, بہت ساری ہماری کی ورڈ اس نے رینک کی ہے, اور بہت سارے جانوروں کے ذریعے اس نے ہمیں ڈرایا بھی ہے, جیسے پانڈا, پینگوئن, ہمنگ برڈ وغیرہ وغیرہ. اور اس وقت جب میں نے کام سٹارٹ کیا تھا تو خواب تو بہت دور کی بات ہے, کبھی بھی میں نے یہ سوچا نہیں تھا کہ میں ان کے آفس جاؤں گا, لیکن فائنلی یہ میں ان کے آفس کے اندر ہوں, اور وہاں پہ وہ مین کٹس وغیرہ تو مجھے نہیں ملے, لیکن یہ ہے کہ کافی سارے لوگوں سے وہاں بھی میری بات چیت ہوئی گوگل کے آفس کے اندر. اور یہ گوگل کے ایک امپلائی ہے, ان کے ساتھ ایک تصویر ہے. اور تھینک یو.